نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ عربی گرامر برائے قرآن فہمی کی اس کلاس کو خاصی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پذیرائی ملی ہے۔ آپ کے کئی خطوط اور کئی ای میل اور دنیا کے مختلف حصوں سے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ان سوالات کی چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ الحمدللہ کہ آپ میں سے بہت سے حضرات و خواتین نے ہم سے یہ کتابیں طلب کی ہیں، ہم نے کتابیں بھی ان کو بھیجی ہیں، اور اب صورت یہ ہے کہ ہمیں اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن تیار کرنا پڑا، اور اس میں پھر ہم نے بعض جو پروف ریڈنگ کی غلطیاں تھیں ان کی بھی اصلاح کر دی ہے، اور یہ ہے کہ کچھ اور تفصیلات جس کے حوالے سے پہلے کتاب تشنہ تھی اس کو بھی جمع کر دی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا قرآن فہمی کے حوالے سے یہ ذوق و شوق برقرار رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی کتاب سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ کہ ہم نے پچھلی کلاس میں سورۃ الحجرات کی 7 آیات کا ترجمہ مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم 8ویں آیت سے ترجمے کا آغاز کریں گے۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فضلم من اللہ ورحمہ، فضلم من اللہ ورحمہ، فضلم من اللہ ورحمہ۔ واللہ علیم حکیم۔ فضلا من اللہ ورحمہ واللہ علیم حکیم۔ اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ ہم نے گرامر کے قواعد پڑھتے ہوئے یہ چیز پڑھی تھی کہ کچھ خاص صورتیں ہوتی ہیں کہ جن میں کسی بھی اسم پر حالت نصب آتی ہے۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہوتی ہے جب کہ کوئی اسم کسی بھی شخص یا کسی بھی کیفیت کا حال ہو۔ یہاں پہ فضلاً پر حالت نصب اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت کا حال ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ پچھلی آیت میں آئی تھی۔ اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے کفر کو، نافرمانی کو اور زیادتی کو ناپسند کر دیا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحابہ پر احسان ہوا، اس کے بارے میں یہاں پر حال یہ ہے کہ فضلاً، فضل ہوتے ہوئے، یہ حال ہے اس کیفیت کا، اس لیے اس پر نصب ہے۔ فضلاً، فضل ہوتے ہوئے، من اللہ، یہ مرکب جاری ہے، من حرف جار ہے، اور اللہ اس وقت مجرور ہے۔ من کے معنی سے اصل میں ہوتا ہے من، اور جب بھی اسے آگے ملانا پڑتا ہے تو پھر ہم نون پر زبر لگا دیتے ہیں اور یہ منل پڑھا جاتا ہے۔ فضلا من اللہ، فضل ہوتے ہوئے اللہ کی طرف سے، ورحمتاً، واو عطف کا ہے، حرف عطف پڑھا تھا ہم نے، واو کے معنی اور، رحمتاً، اور رحمت ہوتے ہوئے، فضل ہوتے ہوئے اللہ کی طرف سے اور رحمت ہوتے ہوئے۔ یہ رحمت بھی حال ہے، یہ بھی حال اور یہ بھی، فضل بھی حال اور یہ بھی حال۔ واللہ علیم حکیم، واو سے اب ایک چونکہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اب یہ عطف نہیں ہے، یہ واو جس سے کہ نیا جملہ شروع ہو اسے ہم کہتے ہیں استئناف کا واو، یہ واو استئناف ہے۔ واللہ، اور اللہ، یہ جملہ اسمیہ ہے، اللہ اس میں مبتدا ہے، اللہ کے بارے میں خبریں دو ہیں، علیم حکیم، اور اللہ علیم، علیم یہ فعیل کا وزن ہے، اور فعیل کے وزن پر عربی میں جو بھی صفات آتی ہیں ان میں ایک شدت، ان میں ایک مبالغہ
ان میں کسی بھی صفت کی کثرت پائی جاتی ہے۔ حکیم اور علیم یہ دونوں کے دونوں فعیل کے وزن پر ہیں، اور اللہ بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ فضل ہوتے ہوئے اللہ کی طرف سے اور رحمت، اور اللہ بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 8۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 9 کی طرف۔ آیت نمبر 8 ہم نے پڑھ لی، اب آیت نمبر 9۔ وَإِن طَائِفَتَانِ واو پھر استئناف کا ہے، اس لیے کہ اب ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ ان شرطیہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اگر، اور اگر طائفتان واحد ہوتا ہے طائفتن، اور طائفتن کہتے ہیں جماعت کو، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی۔ بعض اوقات ثقافتی طائفے کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں آتے ہیں تو کہا جاتا ہے ثقافتی طائفہ آیا ہے۔ اس کی جو تثنیہ ہے وہ تثنیہ ہم نے بنانی اس سے پہلے سیکھی تھی کہ واحد کے آخر میں آنے یا اینے لگانے سے تثنیہ بنتی ہے، تو طائفتن کی تثنیہ بنیں گی طائفتان، دو جماعتیں، طائفتن ایک جماعت اور طائفتان دو جماعتیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ اور اگر دو جماعتیں من المؤمنین من پھر حرف جار ہے، ابھی آیت نمبر 8 میں بھی آیا تھا۔ مومنینا یہ مؤمنون کی جمع سالم ہے، مومنون کی جمع سالم، مومنونا، مومنینا، مومنینا، یہ مومنون کی جمع سالم ہے، اور اس کی جمع بنانے کے لیے آخر میں اونا یا اینا لگاتے ہیں۔ حالت رفع میں مومنونا، حالت نصب اور جر میں مومنینا۔ یہ مومنینا، مومن کا مطلب ایک مومن، مومنینا کا مطلب بہت سے مومن۔ من کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے، من المؤمنین بھی مرکب جاری ہے، مومنین حالت جر کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جار من تھا۔ مومنوں میں سے، اور اگر دو جماعتیں مومنوں میں سے، اور اگر دو جماعتیں مومنوں میں سے۔ اس کے بعد ہے من المؤمنین نقتتلوا، نقتتلوا۔ محترم ناظرین، اصل میں یہ تھا اقتتلوا، ملانے کی وجہ سے یہ جو حمزہ ہے اس کی زیر نہیں پڑی جا رہی، یہ حمزۃ الوصل بن گیا، اقتتلوا۔ اس کا مادہ اصل میں ہوتا ہے، آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے، کاف، تا اور لام، اور اقتتلوا یہ اصل میں باب افتعال ہے۔ باب افتعال میں فا کلمے کے بعد ایک تا آتی ہے، فا کلمہ ہے قاف، اس کے بعد ایک تا ہے، اس کے بعد یہ جو تا ہے یہ عین کلمے کی ہے، اس کے بعد لام ہے جو کہ لام کلمے کا ہی ہے، فا عین لام، تو قاف، تا اور لام، یہ باب افتعال ہے۔ باب افتعال میں ماضی کا پہلا صیغہ تو ہوتا ہے افتعل، اور ماضی کا تیسرا صیغہ بنتا ہے افتعلوا۔ یہ بالکل اگر یہاں پہ ہم مادہ رکھ دیں کاف، تا، لام، تو یہ بن جائے گا اقتتلوا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماضی ہے، اور ماضی کا جمع مذکر اور غائب کا صیغہ ہے اقتتلوا۔
اس کے معنی ہوتے ہیں باہم لڑنا، اور ان شرطیہ ہے، شرطیہ اسلوب میں آپ ماضی کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کر سکتے ہیں، مضارع کا ماضی میں کر سکتے ہیں اور ماضی کا حال یا مستقبل میں کر سکتے ہیں، جبکہ اسلوب شرطیہ ہو۔ تو اب ترجمہ ہوگا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، اگر مومنوں میں دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، اقتتلوا، تو کیا کرنا ہے؟ آگے الفاظ ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَأَصْلِحُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَأَصْلِحُوا، اب فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، فا پس پھر تو، اس کے سب ترجمے ہو سکتے ہیں پھر تو پس، اصلحو، یہ جو اصلحو ہے تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ باب افعال ہے، مادہ اس کا ہے صاد، لام اور ہا، اور باب افعال میں امر کا صیغہ واحد باب ہے کہ جس کے امر کے صیغے پہ حمزہ پر زبر ہوتی ہے۔ امر کا صیغہ بنتا ہے فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے، فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ باب افعال میں ہوتا ہے تفعلوا، یہ واو اور الف بتا رہی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ تو ہے واحد مذکر کا صیغہ، جمع مذکر کا صیغہ ہوتا ہے تفعلون، تفعلون۔ اب امر کیسے بناتے ہیں؟ ہم نے یہ سیکھا تھا علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں اور آخر میں نون کو الگ کر دیتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ بچے گا اور چونکہ اس کو پڑھنا ممکن نہیں ہے، پہلا کلمہ اب ساکن ہے، تو ہم لگاتے ہیں اپنے پاس سے ایک حمزہ اور باب افعال میں اس پہ لگاتے ہیں زبر، تو یہ بن گیا افعلوا۔ مادہ اگر صاد لام ہا رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا اصلحو، اصلحو، تو اس کا ترجمہ ہوگا فاصلحوا، پس صلح کرا دو، پس صلح کرا دو، بینہما، بینہما جو ہے یہ ہے بینا، بینا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہوتا ہے ظرف، اور ظرف کے بعد ہمیشہ جو بھی اگلا اسم ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، تو یہ مرکب اضافی بن کے آتا ہے ظرف، بینہما، ہما یہ ضمیر ہے اور یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، چونکہ ذکر چل رہا تھا دو جماعتوں کا اس لیے ضمیر آئی ہے تثنیہ کی، پس صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان، بینہ کے معنی درمیان، فاصلحوا بینہما، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، اور اگر دو جماعتیں مومنوں میں سے باہم لڑ پڑیں تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان۔ آگے چلیے، اس کے بعد ہے فَإِن بغت، فَإِن بغت، فا پھر حرف عطف ہے، اس کے معنی ہے پھر، پس، تو، فَإِن پھر اگر، پھر اگر، یہ ایک قاعدہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا، تجوید کا، کہ اگر نون ساکن کے بعد آگے با ہو تو پھر بجائے نون کے میم کی آواز پڑی جاتی ہے اور ایک چھوٹا سا میم لکھا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ عربی گرامر کا نہیں ہے بلکہ یہ قاعدہ تجوید کا ہے۔ تو فَإِن بغت،
بغت، بغت اس کا مادہ ہوتا ہے با، غین اور یا، اور یہ بھی ایک خطرناک مادہ ہے کیونکہ حرف علت آ رہا ہے وہ بھی بالکل آخر میں آ رہا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اگر حرف علت آخر میں آئے تو اسے کہتے ہیں ناقص، یہ مادہ ناقص کہلاتا ہے، اور مزید اسے ہم کہہ سکتے ہیں ناقص یائی۔ اب ناقص یائی میں یہ جو بغت ہے، آپ اگر غور کریں گے تو یہ مضارع نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی علامت مضارع ہمیں نظر نہیں آ رہی، یا تا الف نون کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، یہ ماضی ہے، اور ماضی میں تا پر ساکن آتی ہے چوتھے صیغے میں، تو یہ اصل میں چوتھا صیغہ ہے۔ آپ اگر باغا ین کے لیے ڈکشنری میں جائیں گے لغت میں تو وہاں اس کے آگے لکھا ہوگا باغا باغا با غین اور یا کے آگے ضربا، مراد یہ ہے کہ یہ باب ضربا سے ہے، ضربا یضربو، اور ضربا سے یہ چوتھا صیغہ واحد مؤنث کا ہوتا ہے ضربت، ضربا ضربا ضربو ضربت، ضربت سے اس مادے سے اصل میں بنے گا بغیت، بغیت۔ اب ایک قاعدہ ہے، نوٹ کر لیجئے، جب بھی حرف علت سے پہلے فتح یا زبر ہو اور بعد میں اگر ساکن ہو تو پھر یہ حرف علت حذف ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ یہ قواعد ہیں جو کہ بار بار دہرائے جاتے رہیں گے، یہ تعلیلات کے قواعد کہلاتے ہیں کہ جب بھی حرف علت کسی مادے میں آتا ہے تو پھر کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں صیغے میں، ان تبدیلیوں کے کچھ قواعد ہیں۔ ہم نے جو دوسرا ایڈیشن ابھی اس کتاب کا شائع کیا ہے اس میں یہ قواعد بھی سارے کے سارے ہم نے آخر میں ضمیمے کے طور پہ جمع کر دیے ہیں۔ تو نوٹ کیجئے، قاعدہ یہ ہے کہ اگر حرف علت سے پہلے زبر ہو اور بعد میں اگلے حرف پر علامت سکون ہو تو یہ حرف علت ہٹ جاتا ہے، تو یہ اب رہ جائے گا بغت۔ اور معنی اس مادے کے ہوتے ہیں زیادتی کرنا، فَإِن بغت، پھر اگر زیادتی کرے احداہما، احداہما علی الاخری، احداہما علی الاخری، احد کا مطلب ایک، احداہما ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری، اخری کہتے ہیں دوسری کو، اس کا مذکر ہوتا ہے آخرن، آخرن، ایک ہوتا ہے آخرن، اس کے مؤنث ہوتی ہے آخرت، آخرتن، اس سے آپ خوب واقف ہے، یوم الآخرہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے آخرن، دوسرا۔ فَإِن بغت، اگر زیادتی کرے احداہما ان میں سے ایک، علی الاخری دوسری پر۔ محترم ناظرین، آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، طویل آیت ہے، انشاءاللہ بقیہ حصے کا ترجمہ آئندہ کلاس میں کریں گے۔ آپ خود بھی ترجمہ مکمل کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کو اگلی کلاس میں اندازہ ہو کہ آپ ترجمہ کہاں تک صحیح کر پائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کے لیے ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور روز قیامت قرآن مجید کو ہمارے حق میں حجت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 24 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، فضلاً پر حالت نصب اس لیے ہے کہ یہ ڈیش ہے، اے علت، بی حال، سی مفعول۔ دوسرا سوال ہے، اقتتلوا باب ڈیش سے ہے، اے افتعال، بی
افعال، سی مفاعلہ۔ تیسرا سوال ہے حرف علت سے پہلے زبر اور بعد میں ساکن ہو تو یہ ڈیش ہو جاتا ہے، اے تبدیل، بی حذف، سی ساکن۔ چوتھا سوال اخری ڈیش کا مؤنث ہے، اے آخرن، بی آخرتن، سی آخرن۔ سوالات دوبارہ سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے فضلاً پر حالت نصب اس لیے ہے کہ یہ ڈیش ہے، اے علت، بی حال، سی مفعول۔ دوسرا سوال ہے اقتتلوا باب ڈیش سے ہے، اے افتعال، بی افعال، سی مفاعلہ۔ تیسرا سوال ہے حرف علت سے پہلے زبر اور بعد میں ساکن ہو تو یہ ڈیش ہو جاتا ہے، اے تبدیل، بی حذف، سی ساکن۔ چوتھا سوال اخری ڈیش کا مؤنث ہے، اے آخرن، بی آخرتن، سی آخرن۔